الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نواز رضا آپ کے ساتھ۔ 50 سال کوچے صحافت میں گزارنے کے بعد میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ۔ اس پروگرام میں سیاسی و غیر سیاسی شخصیات کے انٹرویوز، اہم سیاسی و غیر سیاسی واقعات پر تبصرے اور سوشل ایشوز پر رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بارے میں کوئی ویڈیو پروگرام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے جیو کے ایک پروگرام میں جرگہ میں سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، ہوا میں باتیں کرنے والے صحافیوں نے چودھری نثار علی خان کے بارے میں طرح طرح کی قیاسرائیاں شروع کر دیں۔ ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے۔ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو چودھری نثار علی خان کے سائے تک ان کی رسائی نہیں، لیکن وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی قیاسرائیاں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے، ان کے لیے چودھری نثار علی خان سے زیادہ کوئی بہتر موضوع نہیں نظر آتا، اس لیے وہ چودھری نثار علی خان کو کبھی تحریک انصاف میں شمولیت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ان کو پنجاب میں اہم وزارت عظمیٰ دی جا رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے لیے ان سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ کسی سیاسی شخصیت کا ملاقات کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، وہ تنہائی میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں قید رہتے ہیں، لیکن لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ وہ صرف اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں سے چیدہ لوگوں کے پاس جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں کہ جو چودھری نثار علی خان کی سیاسی مستقبل کے بارے میں اتھارٹی رکھ کر بات کر سکتا ہوں۔ میں بڑے واضح اور کلیئر انداز میں یہ کہتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان فی الحال کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو قطع تعلق ہو چکا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے خلاف بھی وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرتے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ عام انتخابات سے قبل میجر عمر کی رہائش گاہ پر عمران خان نے چودھری نثار علی خان سے ملاقات کی تھی۔ چودھری نثار علی خان نے عمران خان سے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی تھی کہ جی وہ 34 سال نواز شریف کے ساتھ رہے تو ان کے ساتھ وہ نہ چل سکے تو آپ کے ساتھ میں کیسے چل جاؤں گا۔ حالانکہ وہ ان کے دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن چودھری نثار علی خان عمران خان کو اتنی آسانی سے اپنا سیاسی قائد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمران خان نے ان کو کہا کہ نثار تم واپس آؤ، تم میری پارٹی میں آ جاؤ، سب ٹکٹ تم ہی جاری کرو گے، لیکن چودھری نثار علی خان ٹکٹوں کے پیچھے بھاگنے والا، یہ ٹکٹیں جاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا پی ٹی آئی کے۔ اگر وہ پارٹی بناتا الگ تو جب نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو کچھ چھوٹے دل کے لوگ چودھری نثار علی خان کے پاس آئے تھے اور انہیں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن وہ چودھری نثار علی خان ان سب کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اپنی پارٹی میں رہو، لیکن جب انہوں نے کوئی نہ پارٹی بنائی اور نہ کسی کا جوائن کیا تو ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ لیکن بہرحال اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے، چودھری نثار علی خان ایک ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں
جہاں ان کو دو راستے نظر آتے ہیں. اگر ان کی پاکستان مسلم لیگ میں باعزت واپسی ہو جائے تو شاید اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن مجھے تو اب نظر نہیں آتا. مریم نواز نے بھی ان کے بارے میں کوئی اچھے ریمارکس نہیں دیے. انہوں نے بھی کہا کہ میں چودھری نثار علی خان کے بیان پر تبصرہ کرنا اہم نہیں سمجھتی. اسی طرح کسی منچلے نے اور کسی کے کہنے پر شاہد خاقان عباسی کے ایک جعلی ٹویٹ میں چودھری نثار علی خان کے بارے میں توہین آواز بات کی گئی. شکر رنجی ہے، اس میں مزید فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اور میاں اور چودھری نثار علی خان کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں. ایک مرحلہ تو وار ہے. ایسے مجھے معلوم ہے کہ لوگ لگے ہوئے ہیں، دوست لگے ہوئے ہیں جو چودھری نثار علی خان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں. لیکن ابھی تک چودھری نثار علی خان کا دل نہیں مانتا کہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے 34 سال رفاقت کی کل وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. لیکن سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. لیکن ابھی اس وقت کہہ دینا کہ چودھری نثار علی خان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں، یہ سب کیا سرائیاں ہیں، کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے اور اس طرح کی اونٹ پڑانگ باتیں ہیں. بہرحال الیکشن سے کچھ وقت پہلے اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار علی خان اپنی مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کریں. لگتا ہے ممکن ہے کہ وہ اپنے دل پر اپنے دل پر پتھر ہی رکھ کر ہو سکتے، بات ہاتھ رکھنے والی کیا بات ہے، وہ پی ٹی آئی چلے جائیں. ممکن ہے وہ آزاد سیاست ہی اختیار کریں. لیکن کوئی ان کے بارے میں، ان کے دل میں جو کچھ ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا. سلیم صافی صاحب نے ایک بڑا طویل انٹرویو ان کا لیا، لیکن اس طویل انٹرویو میں ان کے سیاسی عزائم نہیں جان سکے. ان سے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہلوا سکے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ان کا آئندہ سیاسی لائے عمل کیا ہے. میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں تو میاں نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کے درمیان فاصلے ختم کرا دے. گلے شکوے ہوتے ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑا ہوتا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. میں نے اپنی بساط کے تحت 2 بار جناب میاں نواز شریف سے بات کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات اس موضوع پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں ان کی ناراضی مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس پر مزید بات نہیں کی. لیکن بہرحال چودھری نثار علی خان کی واپسی سے خوفزدہ مسلم لیگی یقیناً ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان، میاں نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کے درمیان قائم دیوار اور بلند ہو جائے. اب تو مریم نواز کو بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ چودھری نثار علی خان واپس آئے تو وہ آپ کی قیادت کے لیے مسائل پیدا کریں گے. اس لیے ایسے بیانات پارٹی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں جس سے چودھری نثار علی خان بھی بالآخر کہیں بول ہی نہ پڑیں. چودھری نثار علی خان کے دل میں بھی بہت راز ہیں. میں نے ان کو کئی بار کہا ہے کہ آپ کتاب لکھیں، وہ کتاب لکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جتنے وہ کہتے ہیں کہ سچ لکھا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. بہرحال مجھے تو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہیں آصف علی زرداری کی سیاست کی تعریف کی اور پھر عمران خان کی بھی تعریف کی. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ان سے زیادہ قریب نواز شریف کے تھے. پھر نواز شریف کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہنے سے انہوں نے اپنی زبان کو روک لیا، کاش کہ وہ کچھ کہتے. لیکن بہرحال مجھے ماضی یاد ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ کتنے قریب تر تھے، شیر و شکر تھے. بہرحال 2-3 بار مجھے ایسے واقعات کا علم ہے
مجھے اسمبلی ڈیم کی ہونے والی اس میٹنگ کو بھی علم ہے جو نواز شریف کی تیسری بار حکومت میں آنے کے بعد ہوئی تھی، جس میں شہباز شریف، نواز شریف اور چودھری نثار علی خان تھے۔ وہاں جو کچھ چیزیں طے ہوئی ان پر چودھری نثار علی خان کو شکایت تھی، انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا 1 سال کے بعد، پھر انہوں نے استعفیٰ دے بھی دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی، جو آخری اجلاس میں بھی جو بات چیت ہوئی تو میاں نواز شریف نے چودھری نثار علی خان کو کہا کہ آپ کو یہ باتیں مجھ سے الگ کرنی چاہتے ہیں، وہ بھی ایک شاید واقعہ ہے۔ پھر چودھری نثار علی خان نے بیگم کلثوم نواز کی جنازے میں تو شرکت کی، لیکن میاں نواز شریف کے پاس تعزیت کے لیے نہیں گئے۔ شاید یہ بھی میاں نواز شریف کو گلا ہو، لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف چودھری نثار علی خان اگر ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں تو ملک کی سیاست کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ اس لیے ہو جائے گا کہ چودھری نثار علی خان میں یہ خوبی ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائے جانے والی غلط فہمیوں اور فاصلوں کو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ وہ نواز شریف کے راستے میں بچھائے گئے کانٹوں کو چن سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال فی الحال چودھری نثار علی خان نے نواز شریف کے اگر حق میں کوئی بات تو نہیں کی تو خلاف بھی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے گنجائش چھوڑی ہے۔ میں ان تمام اینکر پرسنز، وی لاگ لوڈ کرنے والے ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں، آپ چودھری نثار علی خان کے خلاف، چودھری نثار علی خان کی سیاسی مستقبل کے بارے میں کوئی قیاس رائے نہ کریں۔ ابھی تک پاکستان میں کوئی صحافی، کوئی وی لاگر اور کوئی تجزیہ نگار نہیں پیدا ہوا جو چودھری نثار علی خان سے ان کے دل کی بات اگلوا سکے۔ شکریہ۔